جو ہمارے حکمران تھے وہ باہر انہوں نے محلات بھی بنا لیں، یہاں بھی ان کی جاگیریں بن گئی ہیں، اور یہ جو جاگیریں ہیں یہ کام میں لائیں ملک اور قوم کے لیے، ان کو فروخت کریں، اور یہ جو ہمارے اوپر یہ قرضہ چڑھ گیا IMF کا، اس کو وہ ریٹرن کریں ایٹ لیسٹ ٹو سٹارٹ ود۔ جو ان کی پاکستان میں جائیدادیں ہیں ان کو بیچا جائے، اور بیچنے کے لیے یہ آپ کو والنٹیرلی یہ اسٹیپس لیں، یہ سارے جو بینیفیشری ہیں، کیونکہ ایکشن بھی آپ نہیں لینا ہے، ہم تو درخواست کرنے والے ہیں، عوام جو ہے یہ تو آپ سے التجا کر سکتے ہیں، اگر فیصلہ کرنا ہے تو بھی وہ آپ ہی لوگ ہیں، اور اگر اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے تو آپ ہی لوگ ہیں، اور اگر اس کی ایگزیکیوشن کرنی ہے، قرقی کرنی ہے، نیلامی کرنی ہے جائیدادوں کی، تو وہ آپ ہی لوگ ہیں، کرتا دھرتا ہیں، آپ تو بغیر ممکن نہیں ہے۔ ایک ریاست اپنے باشندوں کے ساتھ، اپنے شہریوں کے ساتھ اور اسی طرح کا رویہ کرتی ہے جس طرح ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ بنیادی طور پر ریاست کا کانسیپٹ جب اختیار کیا گیا تو یہ ایک عمرانی معاہدہ تھا، سوشل کنٹریکٹ تھا بٹوین دی پیپل اینڈ دی اسٹیٹ، اور اس سے پہلے جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا اصول کار فرما تھا، مائٹ از رائٹ، تو اس کو ریورس کرنے کے لیے، اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے، اس کے خلاف یہ تصور جو ہے یہ امرج کیا اور اس کو اختیار کیا گیا، کیونکہ انہوں نے IMF سے قرض لیا ہے۔ یا کیوں لیا ہے؟ یہ چونکہ انہوں نے پچھلا قرض واپس کرنا ہے، اب ہم قرض لے رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہماری جو معیشت ہے، جو معاشی سرگرمیاں ہیں، جو ہماری جو اکنامیکل ایکٹیویٹیز، یہ سرگرمیاں ہیں، وہ اب صرف محدود ہیں کہ ہم قرضہ لیں پچھلا قرضہ چکانے کے لیے، اور اس کی نتیجے میں پیٹرول کی پرائسز بھی بڑھ رہی ہیں، اس کے اوپر چونکہ لیویز لگ گئی ہیں، اور اسی طرح بجلی کے جو بل ہیں وہ بھی بڑھ گئے ہیں، کیونکہ جو یہ کاسٹ انہوں نے خود جو کیلکولیٹ کی ہوئی ہے، انہوں نے وہ اپنی کیلکولیٹڈ کاسٹ کے اوپر پھر طرح طرح کے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں، جس میں فردر ٹیکس تھے، ایڈوانس ٹیکس اتنے نام بن سکتے تھے اتنے ٹیکس ہیں، یعنی جتنا اگر بل کسی کا اس کی قیمت اگر 5,000 بنتی ہے تو اس کے اوپر 4,000 5,000 اتنا ہی ٹیکس ہے، یعنی وہ ملا کر کے تو بل آپ کا 10,000۔ کنزیوم کسی نے بجلی 5,000 کی ہے تو ہی ہیز ٹو پے 10,000 روپیز۔ نتیجہ یہ ہو گیا ہے کہ اب لوگ مجبور ہیں کہ وہ آواز اٹھائیں۔ ہمارے جو اسٹیٹ فنکشنریز ہیں، جو کرتا دھرتا ہیں، جو اس سارے یہ جو کرائسس ہے، جو اس کے بینیفیشری ہیں ایکچول، ان کو بجلی مفت ملتی ہے، 2,000 4,000 یونٹ، ان کو پیٹرول فری ملتا ہے، اور جن کی اور انٹائٹلمنٹس ہیں، مہنگائی کا جن کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، اس کے خلاف اب عوام جو ہے صرف احتجاج کر رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے۔ اگرچہ اس خطے کے لوگ جو ہیں، کیونکہ یہاں پر دوسرے لوگوں کی جو انویڈرز تھے ان کی حکومتیں رہی ہیں، تو یہاں پر سلیوری ایک کلچر ہے، اور وہ غلامانہ سوچ جو ہے وہ ہم میں سرایت کر چکی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم عام طور پہ احتجاج نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ جوتے مارنے والے بندے بڑھا لو، ہم یہ نہیں کہتے جوتے نہ مارو، ہم مہنگائی یہ نہیں کہتے مہنگائی نہ کرو، ہم کہتے ہیں کہ چلو تھوڑی کم کر لو۔ اگرچہ یہ ان کی پالیسی کا حصہ ہوتا ہے کہ پیٹرول 20 روپے بڑھاؤ تو پھر 2 روپے کم کر دو، فوج بڑا ریلیف دی ہے، تو یہ اصل میں ریاستیں جو ہیں ان کا یہ آبجیکٹو نہیں ہوتا۔ ریاستیں ہوتی ہیں جو معاہدہ عمرانی ہیں، وہ یہ تھا کہ سب کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہوگا، اور قوانین ایسے ہوں گے جو لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے ہوں گے، ان کی عزت، مال، جان کی حفاظت کریں گے، ان کو جو رائٹ ٹو سروائیو ہے، رائٹ ٹو لیو ہے، اور وہ ان کو ملے گا،
اور ان کی سیفٹی ہوگی، وہ کام کاج کر سکیں گے اور پراسپر ہو سکیں گے، معاشرہ خوشحال ہوگا اور اس کے لوگ جو ہیں وہ اچھی خوشحال زندگی گزر بسر کر سکیں گے۔ یہاں جو پالیسیز ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں تو لوگ اب جو کچھ نہیں کر سکتے بیچارے وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یا تو انہوں نے کہا کہ انکار کر دیا ہے، انہوں نے کہا جی ہم بل نہیں دیں گے، جو بل کاٹنے والا آئے گا ان کی ہم دھلائی کریں گے۔ تو اس نیج پہ نہ آنے دیں، میری یہ درخواست ہے دستہ، اور خاص طور پر میری درخواست ہے اپنی عدالتوں سے کہ لوگ اب ہم عدالتوں میں اس لیے نہیں آتے کہ انہیں یہ پتہ ہے کہ معزز جج صاحبان بھی بینیفیشری ہیں، ان کو بھی فری یونٹس بجلی کے ملتے ہیں اور ہزاروں ملتے ہیں، تو جو خود بینیفیشری ہے وہ ریلیف کیوں دے گا؟ میں کہوں گا کہ گریسفلی جو معزز عدلیہ کے جج صاحبان ہیں وہ یہ سرنڈر کر دیں، یہ پیٹرول کی مد میں، یہ دیگر مراد کی مد میں، بجلی کی مد میں جو ان کی انٹائٹلمنٹس ہیں وہ والنٹیرلی سرنڈر کریں اور باقیوں کے لیے حکم جاری کریں۔ پہلے خود آپ ہی سرنڈر کریں گے تو حکم جاری کریں گے نا، باقی جو اسٹیٹ فنکشنریز ہیں جو بھی ہے، وابڈا کے تمام ملازمین، یعنی ان کے کوئی 45,000 سے زیادہ افسر ہیں، 1.5 لاکھ سے زیادہ ان کے ملازمین ہیں جن کو یہ انٹائٹلمنٹ جاتی ہے، اور وہ سالانہ جو ہے اربوں روپے کی، یعنی کہ 220 ارب کی بجلی ایسٹیمیٹڈلی فری بجلی وہ ان کو جاتی ہے، تو یہ بند کریں، ریٹ کم ہو جائے گا اور اس سے یہ جو ہماری پروٹوکول کی مد میں بھی یہ ختم کیا جائے۔ آپ کو کیوں پروٹوکول چاہیے؟ اگر اسٹیٹ فنکشنریز عوام کی خدمت کر رہے ہیں تو ان کو کسی پروٹوکول کی، کسی سیکورٹی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو گاڑیاں ہیں، 2 لاکھ سے زیادہ سرکاری گاڑیاں ہیں اس ملک کے اندر، اور ان کو جو انٹائٹلمنٹ کی مد میں پیٹرول جو ہے وہ فیول جو دیا جاتا ہے اس کے، ان کے مینٹننس کے اور بلا خرچے ہیں، یہ کھڑے کر دیں، سائیکل پہ آئیں، سائیکل پہ افسرس جو ہیں یہ جو تھوڑا بہت کوئی سفر ہے، 1.5 کلومیٹر، 2 کلومیٹر، 3 کلومیٹر، وہ پیدل بھی کیا جا سکتا ہے، سائیکل پر آئیں۔ جس طرح کہ جج صاحبان برطانیہ جو ہے وہ ہم سے خوشحال ملک ہے، ہمیں امداد دینے والے ملکوں میں شامل ہے، تو وہاں کے جج صاحبان اگر سائیکل پہ آ سکتے ہیں تو ہمارے بیوروکریٹس اور ہمارے جج صاحبان اور دیگر افسران اور فنکشنریز کیوں نہیں آ سکتے؟ تو اس طرح کر کے اپنی اکانومی جو ہے اس کو سہارا دیں اور اس میں کنٹریبیوٹ کریں، اپنی عوام کے ساتھ برابری کا سلوک کریں اور خود کنٹریبیوٹ کریں۔ عوام کا جتنا نچوڑنا تھا خون وہ آپ نچوڑ چکے ہیں، اور جو ہمارے حکمران تھے وہ باہر انہوں نے محلات بھی بنا لیں، یہاں بھی ان کی جاگیریں بن گئی ہیں، اور یہ جو جاگیریں ہیں یہ کام میں لائیں ملک اور قوم کے لیے، ان کو فروخت کریں، اور یہ جو ہمارے اوپر یہ قرضہ چڑھ گیا IMF کا، اس کو وہ ریٹرن کریں، ایٹ لیسٹ ٹو سٹارٹ ود۔ جو ان کی پاکستان میں جائیدادیں ہیں ان کو بیچا جائے، اور بیچنے کے لیے یہ آپ خود والنٹیرلی یہ اسٹیپس لیں، یہ سارے جو بینیفیشری ہیں، کیونکہ ایکشن بھی آپ نہیں لینا ہے، ہم تو درخواست کرنے والے ہیں، عوام جو ہے یہ تو آپ سے التجا کر سکتے ہیں، اگر فیصلہ کرنا ہے تو بھی وہ آپ ہی لوگ ہیں، اور اگر اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے تو آپ ہی لوگ ہیں، اور اگر اس کی ایگزیکیوشن کرنی ہے، قرقی کرنی ہے، نیلامی کرنی ہے جائیدادوں کی، تو وہ آپ ہی لوگ ہیں کرتا دھرتا ہیں، آپ کو بغیر ممکن نہیں ہے۔ عوام جو ہے فرسٹریٹ ہو کے تو پھر چڑھ دوڑے، اس کا انتظار نہ کریں، نہ وہ ہونے دیں، اس کو زور سے نہیں، اس سے دیانتداری سے، سنسیریٹی سے، یعنی عوام کو لگے کہ آپ جو کرتا دھرتا ہیں، آپ سنسیئر ہیں عوام کے ساتھ، اور وہ کچھ سنسیریٹی دکھائیں، کر کے دکھائیں، تو پریکٹیکلی جو ہے کندھے سے کندھا ملائیں، صرف عوام کا خون نہ نچوڑیں۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔